سالہ بچی کے لاپتہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار حیرت، شہریوں کی گمشدگی کا الزام عمومی طور پر اداروں پر لگتا ہے۔ جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس، کہا 2 سالہ بچی کو کون سا ادارہ لیتا ہے، بچی سے کسی کا کیا لینا دینا۔ گلبہار سے لاپتہ شہری کا سراغ لگانے کے لیے JIT تشکیل دینے کا حکم دیا، دیگر افراد کی بازیابی کا بھی حکم، پولیس اور دیگر اداروں سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب۔ بچوں کی ٹریفکنگ اور فن ہاؤس کو قانون کے دائرے میں لانے اور مفت تعلیم کے کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، چائلڈ پروٹیکشن ادارے کو ریگولیٹ کیا جائے، بچوں کو ایک طرح سے فروخت کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں فن ہاؤس سے بچے لے جاتے ہیں اور کوئی تفصیل نہیں ہوتی۔ سندھ ہائی کورٹ کا تمام درخواستوں کو الگ الگ سننے کا حکم، سماعت 19 نومبر تک ملتوی۔ آرنگی ٹاؤن میں انتظامی امور درہم برہم، ڈائریکٹر HRM کاشف تھیم مسلسل غیر حاضر ہیں۔ چیئرمین آرنگی ٹاؤن جمیل ضیاء کا لوکل گورنمنٹ کو خط، ڈائریکٹر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ جمیل ضیاء نے موقف اختیار کیا، کاشف تھیم 3 ماہ کی تاخیر سے چارج سنبھالا ہے اور بغیر وجہ بتائے غیر حاضر ہے۔ دی فیوچر سمٹ کا 7واں ایڈیشن معیشت، پائیدار ٹیکنالوجی اور انسانی ترقی کے بدلتے عالمی منظرنامے پر گفتگو۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کافی بڑھ گئی، مستقبل میں ہمارا رہن سہن بدل جائے گا۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ میجر جنرل شاہد نذیر کہتے ہیں، گرین پاکستان انشیٹو زراعت اور خوراک کے تحفظ کا ضامن پروگرام ہے۔ CEO اونڈ شیل اسور احسان کا کہنا تھا، سمٹ نے کامیابی سے سفر جاری رکھا ہوا ہے، معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ CEO یونٹی فورڈ لمیٹڈ فاروق امین بولے، سیاسی عدم استحکام سے معیشت سنبھل نہیں رہی، پاکستان کو منفی گروتھ ریٹ اور گرتی روپے کی قدر کا سامنا ہے۔ گیس بحران نے کر دیا کراچی والوں کو پریشان، طویل اور اذیتناک گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو چکرا دیا، شہری دورہ جدید میں بھی لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ لانجھی، کورنگی اور ملیر میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ شاہ فیصل کالونی، ماڈل ٹاؤن اور مواج بورڈ کے مقیم خار، سجانی ٹاؤن، شیر شاہ اور قائد آباد میں بھی بحران جاری، پسماندہ کے علاوہ پوش علاقے بھی بحران کی زد میں آ گئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس میں 232 پوائنٹس کی کمی، کاروبار کا آغاز مثبت ہوا، انڈیکس کی 56,400 کی سطح پر ٹریڈنگ، جبکہ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 23 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ نیشنل بزنس گروپ پاکستان کے چیئرمین میاں ظاہر حسین سیاسی استحکام کے لیے پرامید، بولے حالات بہتر ہوتے ہی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، کریک ڈاؤن سے ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، امید ہے منتخب حکومت مسائل کے خاتمے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹ 56,000 پوائنٹ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ ماہ ایکسپورٹس میں بھی 5% اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ ترسیلات کافی عرصے تک گرنے کے بعد اکتوبر میں بڑھ گئی ہیں۔ گزشتہ ماہ ترسیلات کا حجم $2.5 ارب رہا، جو ستمبر کے مقابلے میں 9.6%، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں 11.5% زیادہ ہے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ، کورنگی پولیس کا سرچ آپریشن، گھروں کی تلاشی، مشتبہ افراد کی چیکنگ کی گئی، اب تک ہزاروں افغانی چمن بارڈر پر حکام کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ شہر قائد میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، کراچی دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے، مختلف علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑی، طبی ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ، غیر ضروری باہر نہ نکلنے اور ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ہندو برادری کی جانب سے آرٹس کونسل میں دیوالی کی مناسبت سے میوزیکل پروگرام سجایا گیا، گلوکاروں نے دیوالی کے گیت گا کر حاضرین کے دل جیتے۔ دہلی گھرانے معروف سارنگی نواز استاد مسر امراؤ بندو خان نے کلاسیکی موسیقی کا تڑکا لگایا۔ میوزیکل پروگرام میں ہندو برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی، صوفی کلام بھی پیش کیا گیا۔ اور قدیم اور جدید طرز مصوری، مکلی قبرستان پر بنے قدیم طرز آرٹ کو ملا نیا رنگ، کراچی کے آرٹس گیلری میں آرٹ کے رنگ بکھر گئے، انار کے چھلکے،
ہلدی اور جڑی بوٹیوں سے رنگ کشید کیے گئے اور پھر انہیں سلیقے سے برتا گیا۔ اللہ القہار، اللہ القیوم اور الحق کے اسماء سے مذہبی ہم آہنگی پیدا کی گئی۔ مصورہ فاطمہ آغا نے صوفیزم کو اپنے آرٹ کا مرکز قرار دیا۔